बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ेड इन्फो पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हैकर सुलेमानी की हकीकत के बारे में। हैकर सुलेमानी क्या चीज़ है और यहाँ ऐसी क्या चीज़ रखी गई है जिसकी वजह से इसको तारीख में बेहद अहमियत हासिल है, और यहूदी और ईसाई इसके पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि आज दुनिया में इसके बारे में ऐलान किया जा रहा है यहूदी लाल बच्चिया की कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए अहम तरीन वाक़यात जानते हैं जो हक़ाइक़ हमसे दूर हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज हम तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम करेंगे जो कि आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हैकर सुलेमानी क्या चीज़ है और जिसकी वजह से इसको तारीख में बेहद अहमियत हासिल है? यहूदियों के नज़दीक इस कदर अहम क्यों है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसको फरामोश नहीं कर पा रहे और आज भी इसकी अज़-ज़र-नो तामीर की खातिर इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, हैकर सुलेमानी का ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है और हज़रत सुलेमान ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत भी अता फरमाई और आपको नबुव्वत ऐसी अता फरमाई कि आपके लिए हवाएं, परिंदे, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपके ताबे किया गया। और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम परिंदों की बोलियां भी सिखाई थी। इसी तरह जिन्नात और शयातीन भी आपके ताबे थे, जो आपके ज़माने में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दिया करते थे। और नाज़रीन, आपको चूंटियों की बोलियां भी सिखाई गई। और नाज़रीन, कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर आपके बारे में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया गया है, जिस तरह कि सूरह नमल के अंदर चूंटियों का जिक्र है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 16 मरतबा जिक्र किया है। एक रिवायत के मुताबिक ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बाबरकत संदूक है, जो आपकी नस्ल दर नस्ल चलता रहा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बनी इसराइल के अंबिया किराम में मुंतकिल होता रहा। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम के तबरुकात इसमें मौजूद थे, जिनमें बतौर ख़ास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी मुबारक और तुरात की वो तख्तियाँ जो कोहे सीना पर नाजिल हुई थी और वो दस्तरखान जो बनी इसराइल पर उतरा करता था मनोसरवा के साथ, ये तमाम मुकद्दस अमानतें इस ताबूत में मौजूद थीं। नाज़रीन, बनी इसराइल इस ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि इसके वसीले से फतह और कामयाबी हासिल करें, और इन तबरुकात की वजह से अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाता। जब बनी इसराइल की नाफरमानियों का सिलसिला दराज हो गया, अल्लाह ताला ने उनसे ये नेमत छीन ली और उन पर कौम अमालका यानी जालूत बादशाह को मुसल्लत कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल को मुसल्लत कर दिया और उनके शहरों को बर्बाद कर दिया, उनकी औलादों को कत्ल कर दिया और हत्ता के बनी इसराइल को कबीला बदर कर दिया। और उनका ये मुकद्दस संदूक भी जालूत बादशाह ने उनसे ये ताबूत सकीना भी छीन लिया। नाज़रीन, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह बकरा में मौजूद है कि किस तरह जालूत बादशाह ने उन पर तबाही मचाई और किस तरह उन पर जुल्म सितम किए। जालूत के कत्ल के बाद ये ताबूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत और अजीम इमारत का फैसला किया ताकि ये मुकद्दस संदूक दुनिया की नज़रों से बरकरार रहे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अजीम शान इमारत का फैसला किया और आपने अपने ज़माने में इसको तामीर फरमाया, जब काम किया जा रहा था तो आपका विसाल हो गया और आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इस पर काम किया। इस इमारत की लंबाई 60 गज और चौड़ाई 20 गज और बुलंदी 30 गज बयान की जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के
زمانہ حیات میں اس کی تکمیل مکمل نہ ہوئی، کچھ کام باقی تھا جو آپ کے وصال کے بعد جنات نے اس کام کو مکمل کیا۔ ناظرین، یہودی دن رات اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اپنے مسیحا کے آنے کا منتظر ہیں، جبکہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے قریب دجال دنیا پر آئے گا، وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، اور اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے یا پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کی کھوج کر رہے ہیں، وہ دن رات اسی کشمکش میں ہیں کہ ہمیں وہ مقدس صندوق مل جائے اور مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچیا کی قربانی کے لیے یہودی اور صہیونیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح الدجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی آج سر تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہیں جو ماہرین نے آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا، اور یہ آج تک بھی اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک سرخ بچیا کہتے ہیں کہ جس کا ایک بال بھی اور حتیٰ کہ رنگ بھی برا نہ ہو، ایک بال بھی کالا نہ ہو، وہ سرخ بچیا ہو۔ دوسری دقت یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جو مقام ہے صہیونیوں کے مطابق کہ جس جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جانا ہے وہ عین بالکل وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ جہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول ترتیب دے رہے ہیں۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام شروع ہو چکا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی قسم کا داغ نہ ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہو گئی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اب ان گائیوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی، اور یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے جہاں جلد ہی ان گائیوں کو جلایا جائے گا۔ ناظرین، یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائیوں کی قربانی دی جا چکی ہیں، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ ماہرین تربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں کہ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں یعنی 2 سال کی عمر میں ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو بالکل رواں برس اسی ماہ میں اپریل میں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یوں
یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور اب بس اس کے لیے ایک ہی مشکل پیش ہے، اور وہ ہے مسجد اقصی کو شہید کرنا۔ جس طرح فلسطین کے اندر اب موجودہ حالات ہیں، غزہ کے اندر موجودہ حالات پائے جا رہے ہیں، دن رات لوگوں پر ہزاروں سالوں سے ظلم ستم کیا جا رہا ہے، تو ان قریب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مسجد اقصی کو شہید کر کے یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور اسی طرح یہودیوں اور صہیونیوں کی جو ان کی کاوش تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ان کی جو کوشش تھی وہ اپنی کوشش بھی پا لیں گے۔ تو اسی طرح یہ قیامت کا قریب ترین لمحات جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی دنیا پر تشریف لے کر آئیں گے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے، اور اس کے بعد جو قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہودی اور صہیونی اس کے بارے میں دن رات کیوں محنت کر رہے ہیں، دن رات اسی کھوج میں لگے ہیں سرخ بچیا کی قربانی کی جائے، اور مسجد اقصی کو شہید کر کے بھی اسی مقام پر وہ لال بچیا کی قربانی کی جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔